بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سرزمین عرب کے معزز ترین خاندان قریش کے شاخ بنی امیہ کی ممتاز شخصیت تھے۔ 20 برس سے زائد عرصہ مصر کے گورنر رہے اور بہت سے یادگار کام کیے، مثلاً حلوان میں بہت سی نئی مسجدیں تعمیر کروائی، مصر کی جامع مسجد کو از سر نو یعنی نئے سرے سے بنوا لی، لوگوں کی آسانی کے لیے خلیج مصر پر 2 پل بنوائے، علماء کرام کے حقوق و احترام کو بڑی اہمیت دی، ان کے بیش و بہا وظیفے مقرر کیے۔ جب شادی کرنا چاہی تو اپنے خزانچی کو فرمایا، مجھے میرے مال سے خالص حلال کے 400 دینار لا دو، میں نیک گھرانے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جمادی الاولیٰ 85 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا۔ وقت انتقال یہ الفاظ زبان پر تھے، میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میں کوئی شے نہ ہوتا، کاش میں جاری پانی کی طرح ہوتا یا ایک تنکا ہوتا۔ جب حضرت عبدالعزیز بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، مجھے وہ کفن دکھاؤ جس میں تم مجھے کفناؤ گے۔ جب کفن سامنے آیا تو اسے دیکھ کر فرمانے لگے، میرے اتنے سارے مال میں صرف یہ میرے ساتھ جائے گا، اور منہ پھیر کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، اے دنیا، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرا مال اگر بہت زیادہ ہو تو کم پڑتا ہے، اور اگر تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے۔ آہ، ہم تیری طرف سے دھوکے میں رہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام عاصم رحمۃ اللہ علیہما حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ شاید اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار و اطوار پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی جان کا امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بننے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری اور حاجت روائی کے لیے اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مصیبت زدہ یا مظلوم مدد کا منتظر تو نہیں۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مدنی دورے میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اچانک ایک آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں سے ٹکرائی۔ بظاہر وہ خسر پسر ہی تھی، مگر ماحول کی خاموشی کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسی گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ کچھ وقفے کے بعد لڑکی کی آواز سنائی دی، امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت امیر المؤمنین اور اعلان کرنے والے تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ مگر بیٹی صاف انکار کرتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، اللہ عز و جل کی قسم، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت گزاری کروں اور تنہائی میں نافرمانی۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کی گفتگو سن کر مجھ سے فرمایا، اسلم، اس مکان کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اس مکان کے مکین رہنے والوں کی معلومات کے لیے بھیجا۔ میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اپنی کنواری بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر اپنی کارکردگی پیش کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟
حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی ہم تو شادی شدہ ہیں، لیکن تیسرے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے گھر اپنے شہزادے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ شادی خانہ آبادی ہو گئی۔ اللہ عز و جل کے کرم سے ان کے یہاں ایک خوش قسمت بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے بطن سے عمر ثانی یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے چچا جان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں بکثرت حاضر ہوا کرتے تھے اور اپنی والدہ سے اکثر اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میں ان یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا بننا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ بڑے ہوئے تو والد محترم حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مصر کے گورنر بن گئے۔ وہاں جا کر اپنی زوجہ ام عاصم کے نام پیغام بھیجا کہ بچے کو لے کر مصر آ جائے۔ حضرت سیدنا ام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا جان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے پیغام سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فرمایا بھتیجی تمہارے شوہر نے بلایا ہے تو تمہیں جانا ہی چاہیے۔ جب وہ روانہ ہونے لگی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہدایت کی اس عمر بن عبدالعزیز کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، یہ تم سب کی بنسبت ہمارے گھرانے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اپنے چچا کی بات ٹالنا انہیں اچھا نہ لگا، چنانچہ وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں چھوڑ گئی۔ جب مصر پہنچی تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خوشی اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے نکلے۔ جب انہیں اپنا لخت جگر دکھائی نہ دیا تو دریافت کیا میرا بیٹا عمر کہاں ہے؟ حضرت سیدنا ام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اصرار پر انہیں مدینہ منورہ چھوڑ آنے کا سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے بھائی خلیفہ عبد المالک بن مروان کو سارا واقعہ لکھ کر بھیجا، جنہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اخراجات کے لیے 1000 دینار ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔